السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اسلامک اسٹڈی ٹیچر، اور آج کا سوال ہے طہارت کے کیا فوائد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب میں سب سے پہلے طہارت کے معنی دیکھیں۔ جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی اور مفہوم بتانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ آئے کہ یہ ہے کیا۔ اصل میں ہم سوال کا جواب جب بتا رہے ہوتے ہیں تو جو پڑھنے والا ہے اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے اور یہ اس طریقے سے ہے۔ تو جب کوئی مختصر سوال ہو تب تو مختصر ہی لکھیں، اور جب کوئی طویل سوال ہو، تفصیلی سوال ہو، تو پھر آپ اس میں معنی تفصیل سے لکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے صرف کہ طہارت کے معنی صفائی اور پاکیزگی کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں اس کو جسم، لباس اور جگہ کی پاکیزگی کو بھی طہارت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، صفائی اور پاکیزگی دونوں کا ذکر آیا ہے۔ طہارت ان دونوں سے مل کر بنا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی، جیسے کچھ کپڑے صاف تو ہوتے ہیں لیکن وہ پاک نہیں ہوتے، یعنی وہ عبادت کرنے کے لیے بالکل بھی پاک نہیں ہوتے، ان پہ کوئی یا تو ناپاکی لگی ہوتی ہے یا کوئی نجاست جو ہے لگی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو لباس ہے، جسم ہے یا جگہ ہے، اس کے طہارت کے لیے اس کا پاک ہونا، اس کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اور کچھ چیزیں، یعنی ہمارا ایک لباس ہے وہ گندا ہے، بدبودار بھی ہے، لیکن وہ پاک ہے، ہم اس میں عبادت کر سکتے ہیں۔ تو طہارت کے لیے دونوں چیزوں کا لازم ہونا بہت ضروری ہے۔ ان دونوں چیزوں سے مل کر ہی یہ طہارت بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، طہارت کی کتنی اقسام ہے؟ طہارت جو ہے وہ دو قسم کی ہے، یعنی اس کی دو قسمیں ہیں: جسمانی طہارت اور روحانی طہارت۔ اب آتے ہیں جسمانی طہارت میں۔ جسمانی طہارت کیا ہوتی ہے؟ جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جسمانی طہارت سے تو جسم کا پاک ہونا ظاہر ہوتا ہے، یہ لباس اور جگہ کیسے آیا؟ دیکھیں، جب ہمارا جسم پاک ہوتا ہے تو ہم اس پر لباس پہنتے ہیں، اور وہ لباس اگر ناپاک ہے تو وہ ہمارے جسم سے لگ کر اس کو بھی ناپاک کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جسمانی طہارت میں لباس کا پاک ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اور پھر جہاں ہم بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، یہ ساری چیز جو ہے وہ ہمارے جسم سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کے لیے جگہ کا پاک ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ناپاک جگہ پر بیٹھتے ہیں یا لیٹتے ہیں تو اس سے ہمارا جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور لباس بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جسمانی طہارت میں یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں: جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جسمانی طہارت کن دو طریقوں سے ہوتی ہے، یعنی کیسے حاصل کی جائے؟ اسلام میں کیا طریقہ اختیار کرنے کو کہا گیا ہے؟ تو جسمانی طہارت دو طریقوں سے ہوتی ہے: غسل اور وضو۔ اسلام نے دو طریقوں سے طہارت حاصل کرنے کا کہا ہے، جس میں غسل ہے اور وضو ہے۔ ٹھیک ہے، تو غسل اور وضو کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ اسلامی طریقہ کیا ہے، کیا سنت ہیں، کیا فرائض ہیں۔ آپ چلتے ہیں روحانی یعنی باطنی طہارت۔ روحانی طہارت کو باطنی طہارت بھی کہتے ہیں، یعنی اندرونی طہارت۔ ایک ہوتی ہے ظاہری، جسمانی کو ظاہری بھی کہیں گے اور جسمانی بھی کہیں گے، اور روحانی اور باطنی یعنی اندر کی طہارت۔ اس میں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ روحانی طہارت میں ہماری کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ ہم اس وقت تک طہارت حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہماری یہ چیزیں پاک نہ ہوں۔ اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ نیت کا پاک ہونا، کہ آپ کی نیت کیا ہے، اچھائی کی ہے، برائی کی ہے، تو اس کا پاک ہونا بہت ضروری ہوتی ہے۔ پھر دل کا پاک ہونا، دل میں کیا ہے، منافقت ہے، کفر ہے، شرک ہے، ایمان ہے، کیا ہے، یعنی یہ بھی، اس کی پاکیزگی بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ پھر نظروں کی پاکیزگی، اس کی مثال میں ایسے دوں گی کہ جیسے ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت نیک نظر آتے ہیں لیکن ان کی نظریں بہت گندی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر نظروں کی پاکیزگی بہت ضروری ہے، یعنی نظر جو ہے وہ انسان کے باطن کا ایک خاص حصہ ہے۔ تو اس میں نظروں کی پاکیزگی یعنی اپنی نظریں جو ہیں ہمیشہ پاک رکھیں اور پاک چیزوں کو دیکھا جائے۔ اس میں دو چیزیں شامل آتی ہیں: ایک تو اپنی نظر آپ کی پاک ہو، ٹھیک ہے، آپ بری نظر سے کسی کو نہ دیکھیں، برے طریقے سے نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، گندگی نہ ہو آپ کی نظروں میں۔ دوسرا، گندی چیزوں کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں جو منع کی گئی ہیں اسلام میں ان کو نہ دیکھیں۔ تو یہ نظروں کی پاکیزگی ہے۔ پھر ایک بہت خاص عنصر، گفتگو کا پاک ہونا،
کہ آپ کی گفتگو میں لغویات نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، گندگی نہ ہو، اور دوسروں کی ایذا رسائی نہ ہو، دوسروں کی تکلیف کا باعث نہ ہو، دوسروں پر جبر و ستم نہ ہو، دوسروں کا دل توڑنے والی نہ ہو، اور آپ کی گفتگو جو ہے وہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی گفتگو سن کر جو ہے وہ نیگیٹو ویوز نہ آئیں، یعنی غلط خیالات اور غلط تاثرات پیدا نہ ہوں، یعنی غلط طریقے سے، یعنی فساد وغیرہ پیدا نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں۔ تو اس کے لیے بھی گفتگو کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر ہے ذہن کا پاک ہونا۔ ظاہر ہے ان ساری چیزوں کا جو عنصر ہے وہ ذہن، جو ہم سوچتے ہیں ہم وہی بولتے ہیں، اور جو ہم سوچتے ہیں ہم اسی کو دیکھتے ہیں، اور جو ہم سوچتے ہیں ہم دل میں اسی کا خیال رکھتے ہیں، اور جو ہم سوچتے ہیں اسی کی نیت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ذہن کا پاک ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ذہنیت جو ہے وہ پاک رکھیں، اچھا سوچیں، پازیٹیو سوچیں، پاک سوچیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ سوچیں، اس کے یعنی اس کی پاکیزگی، اس میں پاکیزگی اختیار کریں۔ تو یہ ہوگی روحانی یعنی باطنی طہارت۔ میں سمجھتی ہوں کہ باطنی طہارت جسمانی طہارت سے لازم و ملزوم ہے، یعنی دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ حاصل نہیں ہوتی، اور اگر ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی خاص ایک چھوٹی سی مثال میں ایسے دینا چاہوں گی، جیسے ایک شخص ہے، بہت ہی خوبصورت اور عمدہ صاف ستھرا لباس اور خوشبو پہنی ہوئی ہے، بال بھی اچھے سے کنگھی ہیں، ان کی جسامت بھی صاف ستھری، اس کا لباس بھی صاف ستھرا، لیکن جب وہ بولے تو گالی دے، جب وہ بولے تو دوسروں پر جو ہے طنز و مزاح کرے، تو ہم کیا کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں؟ اکثر ہم یہی کہتے ہیں نا کہ یہ شخص بہت گندا شخص ہے، یعنی اس کی گفتگو بہت گندی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم وہ جسمانی طہارت ہونے کے باوجود بھی اس کو ہم گندا ڈکلیئر کریں گے۔ پھر اسی طرح روحانی اور باطنی طہارت تو ہو، لیکن اگر جسمانی طور پر جو ہے وہ پاک نہ ہو تو بھی جو ہے وہ دیکھنے میں جو ہے وہ کسی کو بھی یعنی اچھا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ اب روحانی میں نے جس طرح بتایا کہ جسمانی طہارت تو غسل اور وضو سے حاصل ہوتی ہے، اب دیکھتے ہیں روحانی طہارت کن 3 طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں، روح کا تعلق جو ہے وہ ہمارا ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جاتا ہے، تو اس لیے ہمارا جو ہے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا ہماری روحانی طہارت کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر دوسرا طریقہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اس سے بھی ہماری روحانی طہارت ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی نے ہمیں بنایا ہے، اور اسی نے ہمارے لیے کتاب یعنی قرآن مجید بھیجی جس میں تعلیمات ہیں، اور ہمیں اسی پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ اس کا ہمیں نقصان ہوگا، دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی۔ پھر اسی طرح سنت رسول ہے، چونکہ جو چیزیں قرآن میں نہیں ہیں وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم حاصل کرتے ہیں، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس کی پیروی کرنے سے بھی ہمیں طہارت حاصل ہوتی ہے۔ پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، ظاہر ہے جس پاک ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کو ہر وقت یاد کرنا، اسی کے بارے میں سوچنا اور اسی کا ذکر کرتے رہنا، اور اسی کی توحید کو، اس کی وحدانیت کو لوگوں میں پھیلانا کہ اللہ ایک ہے، اور جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو سارا طہارت کے بارے میں بتایا، طہارت کی اقسام بتائیں اور طہارت کے معنی بتائے، لیکن اب چونکہ سوال کیا تھا کہ طہارت کے فائدے، اب طہارت کے فائدے ہم ایک ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جسمانی طہارت کیا ہوتی ہے، پھر اب ہم اس کے فوائد دیکھیں گے، اور روحانی طہارت کیا ہے تو اس کے فوائد دیکھیں گے۔ دیکھیں، عبادت کے قابل ہونا، جسمانی طہارت کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ یہی ہے۔ دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے
جو طریقے بتائے ہیں عبادت کرنے کے، وہ کس طرح کی جائے، وہ کیسے قابل قبول ہوگی، اس کے لیے وضو اور غسل کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، لباس کا جسم کا پاک ہونا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی ایک عنصر بھی نہیں پورا ہوتا، لباس پاک نہیں ہوتا، جگہ پاک نہیں ہوتی، یا جسم پاک نہیں ہوتا، یا وضو نہیں ہوتا، جو کہ عبادت کے لیے شرط ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم عبادت کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو جسمانی طہارت کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم عبادت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ جسمانی طہارت کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے ڈیٹیل سے ہی آپ کو بتایا کہ اگر ہم وضو نہیں کریں گے تو ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو نماز کی قبولیت کے لیے جو شرط ہے وہ جسمانی طہارت میں وضو ہے، تو عبادت کا قبول ہونا اس کا دوسرا فائدہ ہے۔ پھر دیکھیں اس سے ہمیں جسمانی تندرستی بھی ہوتی ہے، صحت و تندرستی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی صفائی جسم کی، لباس کی، جگہ کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے تو ہم طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ پھر جسمانی طہارت جو اختیار کرتے ہیں جو لوگ، ان کی شخصیت پہ ایک خاص اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں ظاہری طہارت سے نا باطنی طہارت پر بھی ایک خاص اثر آتا ہے۔ انسان کی شخصیت پرکشش ہو جاتی ہے، انسان کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے، جس سے وہ خود بخود جو ہے وہ روحانی طہارت بھی حاصل کرنے لگتا ہے، تو اس کی جو شخصیت ہے وہ پرکشش ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو پاک اور صاف چیزیں پسند ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ کو پاکیزہ چیزیں پسند ہیں، تو یہ وہ جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے ظاہری طور پر، تو اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ اب آتے ہیں روحانی طہارت کے فوائد کی طرف۔ روحانی طہارت جو شخص اختیار کرتے تو سب سے پہلے تو اسے عرفان الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے کہ اللہ کون ہے، یعنی اس کو اللہ کی وجود کا جو ہے وہ احساس ہونے لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے قربت اختیار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب اسے احساس ہوگا کہ اللہ موجود ہے تو اسی جگہ، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ بھی دکھائی دے گی، تو اس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ اور جب قرب الہی حاصل ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس بندے پر نازل ہوتی ہے، تو اس سے انسان کو رحمتوں کا حصول بھی ہوتا ہے، اور اس سے عبادت میں لطف بھی آنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے ایک کنیکشن ہو جاتا ہے، ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، قربت پیدا ہو جاتی ہے، ایک پہچان پیدا ہو جاتی ہے، اور رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے، تو خود بخود انسان کے اندر جو ہے وہ اللہ کی، اپنے پروردگار کی عبادت کرنے میں لطف پیدا ہوتا ہے۔ زندگی اس کی خوشگوار اور خوشحال ہوگی۔ ظاہر ہے جب وہ اندر سے اور باہر سے پاک ہو جائے گا تو اس کی زندگی جو ہے وہ خوشحال اور خوشگوار ہوگی، اس کا یقین کامل ہوگا اللہ پر، وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا، اور وہ ہر معاملے میں اپنا ہر معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرے گا۔ تو اسی طرح اس چیز کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا اور آخرت کی بھی کامیابی عطا کرے گا۔ تو یہ تھا طہارت کے بارے میں ایک تفصیلی اور بہت ہی جامع جواب۔ یقیناً آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔